میرے فاضل دوست مولانا شکریہ صاحب گفتگو کر گئے. اب ہمارے حصے میں سوائے دعا کے اور کچھ بھی نہیں. بہرحال آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پہ کتنا بڑا کرم اور کتنا احسان کیا ہے کہ آپ ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو یہ شکر ادا کرنا ممکن نہ ہوگا. کہ 14-15 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے اور اس آبادی میں کوئی لوگ یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, کوئی کارخانوں میں جا رہے ہیں, کوئی بزنس میں جا رہے ہیں, کوئی فوج میں جا رہے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ میں جا رہے ہیں. تو ان سب میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا ہے. یہ آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں, یہ صرف اور صرف رحمت خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چنا. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ عادت اور یہ مزاج ہے کہ جب کوئی ایک جماعت اللہ کے دین کا کام نہیں کرتی اور اس میں خیانت کرتی ہے, بددیانتی کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام اس سے لے کر دوسری جماعت کو دے دیتے ہیں. اللہ کا دین آپ کا اور ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں, اللہ کے دین کے محتاج ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع عنایت فرمایا دین کی خدمت کا, تو اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. آپ لوگ اس بات پہ یقیناً خوش ہوں گے کہ ہم مولوی بن گئے, عالم بن گئے, دستار دنیا ہو گئیں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ حضرات کے سر پہ جو دستار رکھی گئی ہے یہ آپ کو پھولوں کی سیج کی طرف نہیں لے کے جائے گی. یہ ایک کانٹوں کا تاج ہے جو آپ کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے. آپ مولانا ریاض صاحب کو نہ دیکھیں کہ یہ جہاں جاتے ہیں ہزاروں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. آپ جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. آج آپ مولانا ریاض صاحب کو دیکھ رہے ہیں, آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان کی اس جدوجہد کو بھی دیکھیں جو جدوجہد اور محنت کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. آپ پر ضروری ہے, بلکہ اگلی نشست میں کوئی اس پر روشنی ڈال دے میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا کہ دستار فضیلت کے بعد مولانا الیاس صاحب کن کن مراحل سے, کن کن مشکلات سے, کن کن پریشانیوں سے, کن کن قید و بند کی صعوبتوں سے گزر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. بلکہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر مولانا ریاض صاحب کسی دن آپ حضرات کو اکٹھا کر کے تو عقائد کی بات سے نکل کر وہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں, آپ کو وہ کہانیاں سنائیں جو ان پر بیتی ہیں. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس کا ادراک ہے, مجھے اس کا اندازہ ہے اور کچھ معلومات نہیں ہیں. تو آپ لوگوں کو ان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا. پھر جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں, کام کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ کی طرف ہر طرف حلوہ اور چوری نہیں ملے گی. آپ کی بہت زیادہ مخالفت ہوگی, بہت زیادہ آپ کے ساتھ حسد ہوگا, اور بہت لوگ ہوں گے جو آپ کے پاؤں پھینکیں گے, اور وہ غیر نہیں ہوں گے, وہ آپ کے اپنے ہوں گے. دین کو جب کہ نقصان ہوا ہے, آخر دین کی
جب بھی مخالفت ہوئی ہے اپنوں ہی نے کی ہے، کوئی غیر دین کا اسلام کا نقصان نہیں کر سکا۔ پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں اور ہمارا شکوہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے کہ ہم دین کی خدمت کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ ابتلا کیوں، یہ پریشانیاں کیوں، یہ دشمنیاں کیوں، یہ مخالفتیں کیوں؟ تو آپ کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ جس نے بھی حق کا عالم بلند کیا، سب سے پہلے اس کے گھر سے اس کی مخالفت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات سے لے کر آج مولانا محمد ریاض تک یہی کہانی ہے، یہی داستان ہے، اور آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اگر کام کرنا ہے تو ان کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ کو دماغی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا، پھر آپ آگے چل کے کام کر سکیں گے۔ اگر آج آپ نے کوئی خواب دیکھ رکھے ہیں، کوئی تصورات قائم کر رکھے ہیں، تو میں آپ کو بہت واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ جو ذہن آپ نے بنا رکھے، جو خواب دیکھ رکھے، وہ بالکل پورے نہیں ہوں گے۔ پہلے قدم سے آپ کے خواب کرنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس وقت آپ بددل ہو کر، دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جائیں، تو یہ آج ہی آپ کو سوچنا ہوگا کہ کل یہاں سے نکلنے کے بعد جب آپ عملی قدم اٹھائیں گے تو آپ کو سب سے پہلے دشمنیوں کا، مخالفتوں کا، حسد کا مقابلہ سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ اپنے ہوں گے جو کرنے والے ہیں۔ ہم تحریکیں اٹھاتے ہیں، مختلف قسم کی تحریکیں اٹھائیں، اور سب سے آخری تحریک جو ہم نے اٹھائی وہ پاسپورٹ میں مذہب کے کھانے والی تھی۔ تو اس تحریک میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو پتہ نہیں ہوتی، نہ ہی کہنے والی ہوتی ہیں۔ آج آپ لوگ اپنوں میں بیٹھے ہیں تو یہ میں بات کر رہا ہوں، تو اس تحریک میں ہمیں ایسے جامعات کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی جب و دستار کی طرف سے ہماری مخالفت کی گئی کہ یاد رکھے کیا، تو بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ اپنے جب پاؤں پھینکتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو کئی دفعہ میں والد صاحب کی خدمت میں گیا اور ان سے کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ انہوں نے میری ساری بات سننے کے بعد صرف ایک جملہ فرمایا کہ بھائی کام کرو گے تو مخالفت تو ہوگی، کام کرو گے تو مخالفت تو ہوگی، اگر مخالفت سے بچنا ہے تو کام کرو۔ تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، جب کام کرنا ہے اور مخالفت ہوگی، اس کو بھی فیس کرنا ہے، تو پھر ہم نے کام کیسے کرنا ہے، ہم نے کام کیسے کرنا ہے؟ ہماری راہ متعین ہے، ہمارا مشن متعین ہے، ہمارے اہداف متعین ہیں، لیکن اس راہ پہ چلنا کیسے ہے، اس مشن کو پورا کس طرح کرنا ہے، اور اپنے اہداف کو حاصل کیسے کرنا ہے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو کہتے ہیں حکمت عملی۔ اگر یہ حکمت عملی درست ہوگی تو آپ اپنے اہداف پر بھی پہنچ جائیں گے، مشن بھی پا لیں گے، اور راستہ جو آپ کا معین ہے اس سے بھی ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے روشن مستقبل کے لیے شاندار ماضی کو نہ بھولیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے شاندار ماضی کو نہ بھولیں، اور ماضی قریب میں ہمارا جو شاندار ماضی ہے اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 3 ادوار میں تقسیم کر لیں۔
پھر ہر ایک حصے کو، ہر ایک دور کو الگ الگ اس کا پوری طرح مطالعہ کریں، اس کا پورا تجزیہ کریں، اور مطالعہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ اس وقت کا پورا ماحول اور اس وقت کے معاشی حالات، اقتصادی حالات، سیاسی حالات، دین کے حوالے سے جو اس وقت کی صورتحال تھی، وہ سارے اپنے سامنے رکھیں اور اس میں دیکھیں کہ پھر ہمارے اکابر نے کیا حکمت عملی اختیار کی، کیسے کام کیا، اور کیا کیا ان کو مشکلات آئیں، اور پھر اس میں وہ کیسے سرخرو ہوئے اور کامیابی نے ان کے قدم کیسے چلے۔ سب سے پہلا دور ماضی قریب میں ہمارے ہندوستان کے حوالے سے مجدد الفسانی کا دور ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسان، انہوں نے اس ملک میں، متحدہ ہندوستان میں ایک جدوجہد کی، ایک محنت کی، اور اس وقت جو مغلوں کا دور تھا وہ ایک جبر و استبداد کا دور تھا، اور ان کی جو قوت تھی آج کے روس اور امریکہ سے وہ بڑی قوت تھے، اور ان کا جبر و استبداد بھی آج کے امریکہ اور روس کے جبر و استبداد سے کہیں بڑا تھا۔ اس میں مجدد الفسانی نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا، محنت کا آغاز کیا، اور کوئی محاذ ایسا نہیں جس پہ مجدد الفسانی نے لڑائی نہ کی ہو، جنگ نہ کی ہو، وہ عقائد کا مسائل ہو، وہ دینی اقدار کا ہو، وہ دین الہی کے حوالے سے ہو، اور انہوں نے پورا جہاد کیا، دین دشمن قوتوں کے خلاف پورا جہاد کیا، اور ان کی پوری جہادی اور پوری زندگی میں ایک دن، ایک واقعہ، ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں انہوں نے غلیل بھی اٹھائی۔ تلوار بندوق چلانے کو تو بہت دور کی بات ہے، کبھی انہوں نے غلیل بھی اٹھائی ہو۔ ایک وہ دور ہے، اس دور کا پورا مطالعہ کرنا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، الگ کام کرنا ہے، اس وقت کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان حالات کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی نے کس حکمت عملی کے ساتھ، کس ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور کیا کیا ان کو سوچتیں سہنی پڑیں۔ اس سے آپ کو حوصلہ ملے گا، روشنی ملے گی، اور آپ کو ایک حکمت عملی ملے گی کہ جس وقت بھی آپ کو مشکل پیش آئے گی، آپ دیکھیں گے کہ حضرت مجدد کو یہ مشکل جب پیش آئے گی تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کون سا طریقہ اختیار کیا۔ ایک دور تو یہ ہے، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ اب وہ دور ختم ہوتا ہے، اور حضرت مجدد الفسانی سے پورے 100 سال کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کو آپ سب حضرات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اس بات کا آپ حضرات کو بالکل اندازہ اور علم نہیں ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں آئے، جس دور میں آئے، اس وقت ہمارے ملک کی حالات کیا تھے، صورتحال کیا تھی، مشکلات کیا تھی، اور دشمنوں کی طرف سے کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ تو ایک نشاط ثانیہ ہندوستان میں اسلام کی، دین کی نشاط ثانیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادے کے ہاتھوں کرائی۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو شاہ ولی اللہ کا زمانہ ہے، اس کا پورا سمجھنا ضروری ہے، اس وقت کے سیاسی حالات کا، اس وقت کے اقتصادی حالات کا، اور دینی حوالے سے جو ہندوستان کی جو حالی تھی اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور پھر ان مشکلات کو سامنے رکھ کے ان حضرات کی جدوجہد کا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ اس خاندان نے ان مشکلات میں کیسے کام کیا، کیسے قدم بڑھائے، اور کیا کیا حکمت عملیاں اختیار کر کے انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو کامیابیاں دی۔ آپ جب اپنی
ان جدوجہد میں جائیں گے تو بہت ساری مشکلات آپ کو ایسی پیش آئیں گی جن کی رہنمائی آپ کو شاہ ولی اللہ خاندان سے ملے گی، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کا جو تیسرا دور ہے ہمارے ہندوستان میں، ہمارے شاندار ماضی کا جو تیسرا اور آخری دور ہے وہ شروع ہوتا ہے قیام دیوبند سے، دارالعلوم دیوبند کے قیام سے شروع ہوتا ہے اور وہ آج تک وہی دور چلا آ رہا ہے، کیونکہ ہم سب ابنائے دارالعلوم ہیں اور جب تک ابنائے دارالعلوم اس دنیا میں رہیں گے تو وہ دارالعلوم دیوبند کا ہی دور رہے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی جس سے بنیاد رکھی گئی اور ایک نئے دور، نئی حکمت عملی کا آغاز کیا گیا، وہ آج تک وہی دور اور وہی حکمت عملی چلی آ رہی ہے، کیونکہ ہم سب ابنائے دارالعلوم ہیں اور جب تک اس دنیا میں ابنائے دارالعلوم رہیں گے تو دارالعلوم کا ہی دور رہے گا۔ اس میں مولانا مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا، نئی حکمت عملی کے ساتھ اپنی محنت شروع کی۔ اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے ہمارے ملک کے، انگریز کا استبداد تھا، انگریز کا قبضہ تھا، انگریز کے ساتھ لڑائی تھی، تو اس وقت ان حضرات نے کے سامنے کیا کیا مسائل تھے، کیا کیا مشکلات تھی، کیا کیا ان کے راستے میں رکاوٹیں تھیں اور کیا کیا دشمن ان کے ساتھ حربے استعمال کر رہا تھا، اور اس میں انہوں نے اپنا ایک دیا جلایا اور پھر اس دیے کی روشنی تمام دنیا میں پہنچی پھیلی، جو اب تک بھی ہم اسی روشنی سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات کی کیا حکمت عملی تھی، کیا طریقہ کار تھا، کیا کیا مشکلات تھیں، ان سب کا بھی آپ حضرات کو سمجھنا، ادراک کرنا اور جاننا ضروری ہے۔ جس وقت آپ ان تینوں ادوار کے حالات کا، واقعات کا اور اپنے حضرات کا ادراک کر لیں گے، احاطہ کر لیں گے، تو میں آج دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان ادوار کے مقابلے میں آج کے دور کی مشکلات، پریشانیاں، مشکلات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر آپ ان واقعات سے، اپنے حضرات کے طریقہ کار سے استفادہ کرتے رہیں گے تو کوئی بھی چیز آپ کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں لا سکتی۔ اسی کو کہتے ہیں پیوستہ ہے شجر سے امید بہار، پیوستہ ہے شجر سے امید بہار۔ اپنی نسبت اپنے اکابر کے ساتھ مضبوط رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کے بتائے ہوئے اصول اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ میرے ذوق کی بات تو یہ ہے، کوئی اس کو جس نظر سے دیکھے، پسند کرے نہ کرے، بہرحال میرا ایک ذوق ہے اور وہ میرا ذوق میرے تک ہی ہے۔ جس طریقے سے حدیث کو سمجھنے کے لیے، سنت تک پہنچنے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچنے کے لیے جب تک ہم صحابہ کرام کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، نہ ہم حدیث کو پا سکتے ہیں، نہ سنت کو پا سکتے ہیں، نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو پا سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ معیار حق ہیں، اور ان صحابہ کرام تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہمارے
دینے کی وجہ سے الگ راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اکابر سے سب سے پہلے ہمارا رابطہ ٹوٹے گا، ہم ان کے راستے کو چھوڑیں گے۔ جب ان کا راستہ چھوڑیں گے تو پھر جو بھی راستہ ہوگا وہ صحابہ تک اور نبی تک نہیں جائے گا۔ راستہ وہی جائے گا جو ہمارے اکابر سے ہوتا ہوا صحابہ تک جائے گا، وہی راستہ حق ہے اور اسی پر چلنے والے اہل حق ہیں۔ اور پھر ایک بات، آپ نوجوان ہیں، فاضل ہوئے ہیں، میں آپ سے ایک بات خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کو بہت دفعہ وہ چبھتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم مدنی ہیں، حضرت مدنی سے وابستہ ہیں، ہم مدنی ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ہم خانگی ہیں، حضرت خانگی سے وابستہ ہیں، لہذا ہم خانگی ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ اتنا ٹائم گزر گیا کہ اب خانگی اور مدنی کی تفریق کو ختم ہونا چاہیے، نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تبلیغی جماعت سے وابستہ ہوں۔ تبلیغی جماعت والے اپنی باؤنڈری کے اندر بند ہو گئے، جمعیت والے اپنی باؤنڈری کے اندر بند ہو گئے، اسی طرح سپاہی صحابہ والے اپنے حلقے میں آ گئے، اور مولانا ریاض صاحب سے ملنے والے اپنے حلقے میں آ گئے۔ اور اس سے ہٹ کے معذرت کے ساتھ کوئی کہتا ہے میں نقشبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں سہروردی ہوں، میں فلاں انداز سے وابستہ ہوں، میں فلاں انداز سے وابستہ ہوں۔ تو یہ جو ایک درجہ بندی ہے یا یہ جو ایک تقسیم ہے، اس تقسیم کا ہمیں سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں۔ جو جمعیت میں ہے رہے چشم مار روشن دل ماشا، جو تبلیغی جماعت میں ہے رہے چشم مار روشن دل ماشا، جو نقشبندی ہے بھلے سے ہو، جو قادری سہروردی ہے بھلے سے ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سب کے لیے سب حضرات جو ہے ہمارے آنکھوں کی روشنی اور دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرا ذوق، میں جو ذوق کی بات کر رہا تھا، جس طرح اہل سنت کے نزدیک صحابہ کرام کو معیار حق ماننا ضروری ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم شیخ الہند کو معیار حق مانیں۔ ہم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو معیار حق مانیں اور ان کو ایک کسوٹی بنائیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ میرے ذوق کی بات ہے۔ شیخ الہند آسمان پہ ایک سورج کی طرح چمکنے دمکنے والی شخصیت، سورج کی طرح، باقی کتنے ہیں وہ ستارے ہیں، وہ حضرت مدنی ہوں، وہ مولانا ریاض ہوں، وہ حضرت خانوی ہوں، وہ آج کے دور کے ہمارے اکابر ہوں، وہ جمعیت والے ہوں، وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، وہ ناموس صحابہ والے ہوں، وہ اتحاد والے ہوں، جو ہوں، یہ سب اس سورج کے گرد سورج کی نعمت میں رہنے والے ستارے ہیں۔ جو ستارہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے شیخ الہند کے دروازے پر پہنچا دے، وہی ستارہ ہے۔ وہ حضرت مدنی کی شکل میں ہو، حضرت خانوی کی شکل میں ہو، مولانا ریاض صاحب کی شکل میں ہو، شیخ حضرت زکریا کی شکل میں ہو، وہ جمعیت کی شکل میں ہو، وہ تبلیغی جماعت میں کی شکل میں ہو، جو ستارہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے شیخ الہند کے دروازے پر پہنچا دے، وہ ہمارا سر کا تاج ہے، ہمارے دل کا سرور ہے۔ اور جو جتنی بڑی کو کامت ہو، سورج سے زیادہ روشن ہو، بہت کمالات ہوں، بہت خدمات ہوں، لیکن وہ ہمیشہ الہند کے دروازے تک نہیں پہنچا سکتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی
اپنے ذہن کو پختہ کرو، اپنی سوچ کو پختہ کرو، نہ کوئی تمہیں گمراہ کر سکے گا، نہ ہی تمہیں کوئی راہ سے بھٹکا سکے گا۔ کوئی آدمی جو بات کہے اس کی بات سنو، سمجھو اور اس کے بعد سوچو کہ کیا اس کی بات ہمارے اکابر کے موقف کے ساتھ مطابقت کھاتی ہے یا نہیں ہے۔ دلائل کی ضرورت نہیں ہے، میں دلائل کی دنیا کا آدمی نہیں ہوں، میں نسبت کی دنیا کا آدمی ہوں۔ اپنے اکابر سے اپنی نسبت اتنی مضبوط کر دو کہ کوئی آدمی آپ سے آ کر کوئی بات کہتا ہے، اس کی بات سنو، اس کی بات سمجھو اور اس کے بعد اس پہ سوچو کہ کیا یہ بات ہمارے اکابر کے ساتھ مطابقت کھاتی ہے یا نہیں کھاتی، شیخ الہند کی تعلیمات کے ساتھ یہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو جی بسم اللہ ہمیں تسلیم کرنے میں کوئی ہماری ضد نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اس کی بات ہماری نہیں ہے، ہم نہ اس پہ سوچنے کے لیے کیا ہے، نہ ماننے کے لیے کیا ہے۔ دلائل کی اپنی دنیا، اپنی ذات کی دنیا ہے۔ میں جس وقت آدمی ہوں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اکابر کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اتنی مضبوط نسبت ہو جائے کہ آپ کا کوئی سوچ، کوئی قدم اپنی بزرگوں کی تعلیمات اور ان کے موقف سے ہٹ کے نہ ہو۔ اور بہت معذرت کے ساتھ آخر میں یہ میں کہوں گا کہ جب تک ہم ہمارے مدارس، ہماری خاندانیں اکابر کے ساتھ اس نہج پہ جڑی رہیں اور اس پہ پابند رہیں تو جیسے بھی حالات تھے، جیسے بھی مشکلات تھے تو وہ دن رات ترقی کی طرف، ہر قدم ان کا آگے کی طرف جا رہا تھا، ترقی کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن معذرت کے ساتھ جب سے ہم نے امریکہ کو اپنا مفتی اعظم مانا اور نادیدہ قوتوں کو راہ پر مانا، اس دن سے ہمارا ہر قدم پیچھے کی طرف جا رہا ہے، نقصان کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میں بہت معذرت سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے اکابر کا دامن مضبوطی سے تھامنا چاہیے، امریکہ کا نہیں، اپنے اکابر کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے، ان کے موقع پر پالیسی پہ عمل کرنا چاہیے، نادیدہ قوتوں کے کہنے پہ ہمیں اپنے اکابر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔